لیکن اصل اقلیتیں یہاں تو دوسرے لوگ ہیں، صرف ریلیجس نہیں ہیں، یعنی دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ٹرائبل ہیں، ماؤنٹین میں رہنے والے لوگ ہیں، جو کہ صحیح معنی میں یعنی مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ مظلوم جو ہے آدیواسی ہے، ان سے زیادہ مظلوم دلت ہے۔ میرے ساتھ تو کوئی برہمن کھا بھی لے گا لیکن آپ کے ساتھ نہیں کھائے گا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، ہم سب جو ہے خدا کی اولاد ہیں۔ یہ سمجھنا کہ میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں، یہ غلط بات ہے بالکل سے، اور اس کا علاج نہیں ہوا۔ مائنورٹی ڈے منانا شروع کر دیا، آج بھی منا رہے ہوں گے، شاید دلی میں کہیں اور بھی بڑا فنکشن ہو رہا ہوگا، ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ اصل میں دل میں نہیں گھستا، وہ باہر چلا جاتا ہے، وہ باہر کھا پی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو برابری کا حق ملنا چاہیے، اور جب تک نہیں ملتا ہے وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ یہ سب منانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایجنڈا ویسے ہی کھڑا رہے گا۔ بہت سی باتیں آپ نے کہی، میں اس کو سم اپ کیا کروں، لیکن میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دو باتیں نکل کر کے آئیں، بھائی تیج سنگھ نے بھی کہا اور آپ لوگوں نے، کہ ہم میں یونٹی نہیں ہے اور ہم نے پولیٹیکل امپاورمنٹ حاصل نہیں کیا۔ دو باتیں ہیں جو کہ کرکس ہے ساری مسئلے کا، جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ہم کو حق نہیں مل رہا ہے، ہم سر اٹھا کے جی نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ باتیں بہت دن سے چل رہی ہیں، یہ کم سے کم 75 سال سے چل رہی ہیں۔ میرا ایک سوچ ہے میری، میں اس کو بولتا رہا ہوں میں، کہ ہر مسئلے کے پیچھے کوئی سبب ہوتی ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں پیچھے ہیں۔ دو چیزیں سب سے بڑی، ایک تو ایجوکیشن ہے، شکشا، اس میں ہم پیچھے ہیں۔ اگر میں صرف مسلم سماج کی بات کہوں تو 40 سے 45، یہ سرکاری آنکڑا ہے، 40 سے 45 لوگ الٹریٹ ہیں، اور انڈین گورنمنٹ بہت ہی جنرس اس معاملے میں، وہ کہتا ہے کہ جو سگنیچر کر لے وہ لٹریٹ ہے، حالانکہ سگنیچر کرنے سے کوئی لٹریٹ نہیں بنتا، تو وہ بھی نہیں ہے، بلکہ انگوٹھا چھاپ ہے۔ اور تقریباً شاید یہی بات ہمارے دلت سماج میں بھی شاید ہوگی، یہی بات ہمارے آدیواسی سماج میں بھی ہوگی اور دوسروں میں بھی ہوگی۔ تو ہم جو ہے اب 75 سال تو ہم نے کافی سنگھرش کر لیا، بول لیا، لکھ لیا، سب کچھ کر لیا۔ ہم 20-30 سال اس کام پر بھی لگائیں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ جو ہے اشکشت نہ رہے، سب لوگ لٹریٹ ہو جائیں۔ 20-25 سال اگر ہم محنت کر دیں گے تو، اور دوسری چیز جو ہے کسی بھی سماج کو آگے لانے کے لیے، آج کل مطلب جو گزرا ہے وہ کل، اور آگے جو آنے والا ہے وہ کل، اس ملک میں دوسرے ملک میں، وہ یہ ہے کہ ہم بزنس میں کتنا آگے ہیں۔ بزنس کا مطلب پیسہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ سیلریڈ آدمی کتنے بھی کر لے، کچھ بھی تنخواہ مل لے، وہ کچھ کھا پی کے برابر ہو جاتا ہے۔ بزنس والا جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے وہ لاکھ بھی کماتا ہے، کروڑ بھی کماتا ہے، ارب بھی کماتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بھی کماتا ہے۔ تو ہر سماج کے اندر ایسے لوگ کافی ہونے چاہیے جو بزنس میں ہوں، کافی پیسہ ہو، تاکہ سماج کی ضرورت میں وہ خرچ کر سکیں۔ آج جو ہے دوسرے سماج میں آپ دیکھیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ پیسہ دینے میں کچھ بھی ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی تھنک ٹینکس ہندوستان میں 25-30 تھنک ٹینکس ہے، ہر تھنک ٹینک کے اوپر 50-60 کروڑ روپے تو خرچ ہی ہو رہا ہے۔ یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ عوام سے آ رہا ہے، پبلک تھوڑی، انڈین گورنمنٹ تھوڑی دے رہی ہے، پبلک دے رہی ہے۔ تو ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہے۔ میں مسلم سماج کو جانتا ہوں، ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ 1 کروڑ بھی دے دے۔ تو یہ دو بات پہ اگر ہم لوگ 20-25 سال اس پہ محنت کر لیں کہ بھئی ہمارے لوگ پڑھ لکھ لیں ٹھیک سے، اور ہمارے لوگ بزنس میں ٹھیک سے آ جائیں، سب تو نہیں آئیں گے لیکن اچھا پروپورشن ہمارا بزنس میں اچھا آ جائے، تو یہ سارے جو مسائل ہمارے یہاں دور ہو جائیں گے۔ بہرحال اپنی جگہ وہ قائم ہے کہ ہم کو برابری چاہیے، برابری کے بغیر ہم برابر ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برہمن یا کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان، کوئی اس کو کوئی الگ سے ملا ہوا، کچھ نہیں ملا۔ میں پٹھان ہوں لیکن مجھے کچھ بھی فخر نہیں اس کے اوپر، کوئی بھی، بلکہ شرم ہی آتی ہے کہ میں کیوں پٹھان ہوں، میں تو ایک عام انسان ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ برابری بھی آنا چاہیے، سنگھرش جو ہے آپ کا جاری رہنا چاہیے، وہ سب جاری رہنا چاہیے، لیکن ایک پریکٹیکل سنگھرش جو ہے وہ ایجوکیشن کا اور بزنس کا، یہ بھی اپنے اس میں رکھیے تاکہ ہمارے کافی لوگ آئیں، اور تبھی جب ہر آدمی پڑھا لکھا ہو جائے گا اس کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔
اگر جو آدمی ان پڑھ ہے تو آپ اس کو 2 بول بول کے بیوقوف بنا دیں گے اس کو، اس لیے کہ اس کو عقل دماغ استعمال کرنا نہیں آیا. تو ان باتوں پر بھی اگر ہم اس چیزوں کو ڈالیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ 75 سال گزر گئے، 100 سال بھی ہوں گے، 150 سال بھی ہوں گے، شاید ہم وہیں پہ رہیں گے. لیکن ہم اپنے ہر گھر کو اگر بدل لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے یہ بات اپنے آپ ہی حل ہو جائے گی. آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کو بیوقوف بنا ہی نہیں سکتے. وہ تو اگر اس کو بننا ہے تو الگ بات ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن پڑھے لکھے آدمی کو نہیں بنا سکتے. تو ان باتوں پر اگر غور کریں تو شاید جو ہے ہم لوگ کافی آگے بڑھیں گے. ہماری اگلی نسل، کم سے کم یہ نسل تو بہرحال تو گزر ہی گئی ہے، میں تو گزر ہی گیا ہوں، میں تو بونس پہ جی رہا ہوں لیکن اگلی جو نسل ہے وہ ہماری ٹھیک ہو جائے گی. کہ جب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن آج کے دن کو مائنورٹی اور اقلیت اور الپسنکھیک کے حقوق اور ادھیکار کے لیے مقرر کر رہی ہے کہ آج کے دن کم سے کم آج کے دن اس پر ڈسکس ہو، بحث مباحثہ ہو اور ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکیں کس طرح سے مائنورٹی اور اقلیت کے ادھیکار کو، حقوق کو، ان کو کس طرح سے لاگو کیا جائے اور ان کو حقوق دلوائے جائے. کیونکہ حق لیا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے. حق اور حق والوں سے حقوق لیے جاتے ہیں، چھینے جاتے ہیں، کوئی آپ کو حق نہیں دے گا. تو اس سلسلے میں ساری باتیں لگ بھگ آ چکی ہیں. میں صرف چند باتیں کہوں گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے تھے اس وقت بھی لگ بھگ ایسے ہی حالات تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ مرسی، کائنڈنیس اور دیاوان شخص بنا کر بھیجا ہے پورے عالم کے لیے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے لمبے بہت سارے واقعات ہیں کس طرح انہوں نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ جب فتح مکہ کا وقت آیا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا کہ آپ کسی طرح سے ان سے لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ خاموشی سے ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. کیسی ظلم زیادتی ہو رہی تھی مکہ کے اندر، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، لیکن برداشت کر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے. اور وہی ہوا کہ اخلاق اس طرح پیش کیا اور اس کے بعد میں لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ مدینہ سے جب واپس مکہ کو فتح کر کے واپس آئے تو انہوں نے سب کو معاف کر دیا. ظلم کا بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے نتیجے میں جو لوگ برے تھے وہ بھی اچھے ہو گئے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ برائی کرنے والے لوگ زیادہ ہیں یا زیادہ طاقتور ہیں، بلکہ فادر نے ایک بات کہی تھی کہ اچھے لوگ جن کو برائی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں کہ زندہ آدمی کی مدد کی جاتی ہے، مردگی نہیں کی جاتی ہے. کیونکہ زندہ میں کم سے کم زندگی کا احساس تو ہو. جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ماں بھی نہیں دودھ پلاتی ہے، تو ہم اور آپ کو حقوق کیسے مل جائیں گے جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے. اس لیے اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، متحد ہو کر اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے، تب جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک ایک کر کے جس طرح اسے تھپڑ مار کے بھگا دیا، ایک ایک کر کے نشانہ لگایا جائے گا. اور جس طرح انگریزوں نے، اس سے پہلے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، انگریزوں نے کیا کیا. آج ہم یہ مسائل جھیل رہے ہیں، انگریزوں کے زمانے میں اس سے بدتر حالات تھے، اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پر عمل کر رہے تھے کہ توڑو اور حکومت کرو. ہندوؤں کو الگ الگ طریقے سے بانٹ دیا، مسلمانوں کو الگ الگ بانٹ دیا، سب ہر طرح کے ذات میں، جاتی میں، نسلوں میں، بھید بھاؤ میں، بھاشاؤں میں بانٹ دیا تاکہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں اور ہم یونٹ ہو کر کے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ بات سمجھی، 200 سال اور 100 سال گزرتے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، سامنے والا ہمیں لڑا کر حکومت کر رہا ہے اور متحد ہو کر آزادی کے لیے لڑائی لڑی، تو آج وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ ملک آزاد ہوا اور آزاد ہندوستان میں ہم سانس لے رہے ہیں. لیکن جس آزادی کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ مکمل آزادی، مکمل جسٹس اور انصاف، وہ ہمیں نہیں مل سکا. آج بھی ہم ناانصافی سے اور حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اسی لیے ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ فرد قائم رب سے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. کہ ایک فرد کا بھی وجود اگر سب لوگ اکٹھا ہوں گے جبھی اس کا وجود باقی رہے گا. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. کہ ایک قطرہ مل کر وہ دریا ہوتا ہے، اور قطرہ کو اگر باہر کر دیا ہے تو وہ قطرہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنی لڑائی کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آج میں پھر سے دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کر کے سب کو ایک جٹ کیا ہے. امید کہ یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آگے چل کے ایک تاریخ رقم کرے گی، اور اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے ذریعے سے ہم
ملک میں، اور یہ بات کر رہے تھے برہمن واد اور بہت ساری چیزوں کی. یہ تو یہاں کے ہے بھی نہیں مول نواسی، یہ تو آرین ہے، باہر سے آئے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، بہت دنوں پہلے سے ہو رہا ہے کہ دراوڑوں کو اور آسٹریک کو مار کے بھگا کے انہوں نے پیچھے بھگا دیا اور یہاں پر حکومت کر رہے ہیں، راج کر رہے ہیں. تو یہ آج سے نہیں، یہ بھید بھاؤ اور یہ ناانصافی بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے. اور وہی ہے کہ پیچھے ہٹ گئے، ایک جٹ نہیں ہوئے اور ایک جٹ ہو کر کے آواز بلند نہیں کی. آج بھی اگر ہم آواز نہیں بلند کریں گے تو یہ ظالم اور مضبوط اور قوی ہوتے رہیں گے کہ ظلم تو ایک ظلم ہے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے. اس لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ متحد ہوں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جس طرح سے تمام لڑائیاں ہم نے جیتی ہیں انشاءاللہ یہ لڑائی بھی ہماری جیت ہوگی اور فتح یابی ہماری ہوگی انشاءاللہ. اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، انجام کچھ بھی ہو آغاز کر کے دیکھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.